ناظرین، اسرائیلی فوج کو لبنان میں داخل ہونا بہت مہنگا پڑ گیا ہے۔ 6.5 مہینوں کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج لبنان کی ٹیریٹری میں داخل ہوئی ہے اور وہاں پر حزب اللہ نے بھرپور لڑائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل رفح آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل رفح آپریشن کرنے جا رہا ہے اور ساتھ غزہ کے اندر دوبارہ سے اپنی فوجیں بھیجنے جا رہا ہے اور گولان ہائٹس کے بالکل فرنٹ لائن کے اوپر اس وقت اسرائیلی فوج تعینات کی جا رہی ہے، تو وہاں پر بھی ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے۔ تو بہت ہی ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے۔ ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کرنے جا رہا ہے، دوسری طرف ابھی غزہ پر فوجیں رفح آپریشن، گولان ہائٹس، ادھر سے لبنان میں فوج گھسی ہوئی ہے۔ تو یہ 4 محاذ ادھر کھلے ہوئے ہیں، ادھر ایران کا محاذ کھلنے جا رہا ہے۔ یہ ساری تازہ ترین تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک خبریں آئی ہیں ہمارے پاس، تو سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں رفح آپریشن سے، جو اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ رفح آپریشن کرنے جا رہا ہے اور دوبارہ سے اپنی بریگیڈز غزہ میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آغاز کر لیتے ہیں غزہ اور رفح کی صورتحال کے حوالے سے۔ پہلے میں آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ بچوں کی تصاویر آپ دیکھیں کہ یہ ورلڈ وار کی تصاویر نہیں ہے، یہ اس وقت 21ویں صدی کی تصویر ہے۔ یہ غزہ کی تصاویر ہے جہاں پر ہزاروں ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ساری دنیا لائیو جینوسائیڈ دیکھ رہی ہے اور فاقوں سے اس وقت بچوں کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے۔ اس وقت بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو بہت بڑی تعداد میں بھوک کی وجہ سے شہادتیں ہونے والی ہیں۔ تو یہ تصاویر جو آ رہی ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور پوری انسانیت کے لیے شرمندگی اور اس بات کا ثبوت ہے۔ اب آپ کسی گریٹ وار کو آنے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ اور اب ناظرین، مریخ آن لائن رپورٹ کر رہا ہے کہ دا کیبنٹ گیلنٹ ہیڈ اے پریپریٹری ڈسکشن آن انٹرنگ رفح۔ تو یہ اسرائیل کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ رفح میں انٹر ہونے جا رہے ہیں۔ اور رائٹر دنیا کا سب سے بڑا ادارہ یہ کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری کالنگ اپ ریزروسٹ فار مور غزہ آپریشن۔ ریزروس کو زیادہ بڑی تعداد میں بلایا جا رہا ہے دوبارہ سے غزہ آپریشنز کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایکٹیویٹس 2 ریزرو بریگیڈ فار غزہ وار۔ دا اسرائیلی ملٹری سیز اٹ از ایکٹیویٹنگ 2 ریزرو بریگیڈ فار آپریشنل ایکٹیویٹیز ان غزہ۔ دا اناؤنسمنٹ کمز ایز اسرائیل پریپیئرز فار گراؤنڈ انویژن آف رفح۔ یہ جزیرہ رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر دا ساؤتھ موسٹ غزہ سٹی دا اسرائیل سیز از حماس لاسٹ اسٹرانگ ہیلڈ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی ملٹری وانٹس پیلسٹینین ناٹ ٹو ریٹرن ٹو ناردرن غزہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل ملٹری اسٹل آن ہائی الرٹ اینڈ اسیسنگ دا سچویشن۔ اور اس کے علاوہ اسرائیلی گورنمنٹ آفیشل کے بیانات دیکھیں کہ وی ول ناٹ اسٹاپ آور مشن ٹو ڈسٹروائے حماس، کہ ہم حماس کے خاتمے کا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دیکھیں کہ حماس اینڈ ایران وانٹس فردر اسکیلیشن اینڈ فیولنگ دا کنفلکٹ ان دا مڈل ایسٹ۔ تو ایران اور حماس ہی ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل نے، جس نے 40-50 ہزار لوگوں کو شہید کر کے اسرائیل نے کچھ نہیں کیا، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ حماس اور ایران کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 2 سب سے بڑے ولن یہی ہیں، حماس اور ایران۔ ٹھیک ہے، تو جنہوں نے 50,000 بندوں کو شہید کر دیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب ٹھیک ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں، ان پر کوئی سینکشنز نہیں، نہ وہ سیکورٹی کونسل کو مانے۔ لیکن سب سے بڑے ولن حماس اور ایران ہیں جو اسکیلیشن کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب خود ہی سوچیں کہ 40,000 لوگوں کو شہید کرنا یہی بڑی اسکیلیشن ہے۔ اور پھر ناظرین، بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ان کا جو کمانڈ سینٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے حماس کی جانب سے۔ اب قدس بریگیڈ اس بات کو رپورٹ کر رہی ہے کہ وی بومبڈ اے کمانڈ سینٹر اینڈ کنٹرول پوزیشن belonging to the Zionist enemy in the vicinity of Palestinian University north of Nuseirat with mortar shells۔ اس کے علاوہ کلیشز وہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، fierce clashes between the resistance and the occupation forces north of Nuseirat in the central Gaza Strip۔ اس وقت غزہ میں جو بھی لڑائی ہو رہی ہے وہ سینٹرل کے علاقے میں ہے، کیونکہ وہی ان کی بریگیڈ موجود ہے۔ تو اوپر نارتھ ساؤتھ رفح ان میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اسرائیل کے وقتاً ریڈز اور بمباری وہاں پر ہو رہی ہے، اور گراؤنڈ میں جو لڑائی ہے وہ صرف سینٹرل کے علاقے میں ہے۔
اور اس میں بھی حماس ہی حملے کر رہی ہے، کیونکہ وہ جو ایک بریگیڈ وہ صرف ایک کوریڈور کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے، تو وہ وہاں سے آگے پیچھے موو نہیں کر رہی ہے، تو حماس دھڑا دھڑ ان پر حملے کر رہی ہے تاکہ ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے۔ اب ناظرین آپ کے سامنے لبنان کے حوالے سے خبریں شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اور یہ بھی ٹاپ نیوز ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان میں داخل ہو گئی ہے اور وہاں پر حزب اللہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے اور وہاں پر حزب اللہ نے بڑے زبردست طریقے سے ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے ان کے کئی ایک فوجیوں کو مار گرایا ہے۔ یہ خبر ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیئر بھی کر چکے ہیں، اب اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے دا ہندو انڈیا کا نیوز چینل سب سے زبردست چینل ہے، یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ حزب اللہ claims attack on Israeli troops who had crossed border، تو انڈیا میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے کہ فوج اندر گئی ہے لبنان کے۔ پھر ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھ رہا ہے؟ 4 IDF troop hurt, 1 seriously in blast claimed by Hezbollah on Lebanon border۔ اب نیچے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ ٹیرر گروپ bombs planted inside Lebanese territory detonated as soldier cross border، اسرائیلی فائٹر جیٹ hit Hezbollah sites in اوور نائٹ اسٹرائکس۔ ٹائمز آف اسرائیل اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ جو سولجرز ہیں وہ اندر داخل ہوئے ہیں۔ پھر جزیرہ دیکھیں، جزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ several Israeli soldiers wounded in Lebanon attack claimed by Hezbollah۔ Hezbollah says it detonated explosive devices targeting soldiers who crossed the border into Lebanon۔ تو یہ ناظرین دنیا کے سارے ذرائع سے کنفرم ہو چکا ہے کہ واقعتاً فوج اندر گئی ہے، اس کی حزب اللہ کے ساتھ فائٹنگ ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں صرف 2-3 ذرائع سے ہی کنفرم ہوا تھا، لیکن اب پوری دنیا کی میڈیا نے اس بات کو کنفرم کر لیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، حزب اللہ ٹارگیٹڈ اسرائیلی سولجرز 100 میٹرز انسائڈ لیبنان، کہ 100 میٹر اسرائیلی فوج اندر گئی ہے اور انہوں نے اپنے مطابق جگہ جگہ پر پلانٹس لگا رکھے تھے، جگہ جگہ پر انہوں نے بم نصب کر رکھے تھے، تو یہ ان کو مانیٹر کر رہے تھے۔ جب اسرائیلی فوج اندر آ رہی تھی تو تب انہوں نے حملہ نہیں کیا ان پر، بلکہ ان کو پہلے آنے دیا اور ان بمز کی لوکیشن پر وہ جب پہنچے تو ان کو ڈیٹونیٹ کر دیا، پھر ان کی آمنے سامنے کلشز ہوئی۔ اور پھر ناظرین اسی کے ساتھ ایک گولان ہائٹس کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے اور مریف آن لائن رپورٹ کر رہا ہے کہ پھر اب خبر دیکھ لیں کہ مائن کلیئرنس ورک ول ٹیک پلیس ان دا نارتھ آف دا گولان ہائٹس۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائنس بچھائی ہوئی تھی اسرائیلی فوج نے خود ان کو وہ خود کلیئر کر رہے ہیں، ان کو وہ وہاں سے مائنس ہٹا رہے ہیں۔ تو وہ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہٹا رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ بالکل گولان ہائٹس کے فرنٹ لائن کے اوپر ڈپلائی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اب تک کی تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔